تہجد اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے۔ تم وہ کرو جو اسے پسند ہے، پھر دیکھنا وہ ہوگا جو تمہیں پسند ہوگا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، میری کہانی اب آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت عظیم منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ رب اتنی خوبصورتی سے آپ کے پاس آپ کی من پسند چیز لے کر آتا ہے۔ کیونکہ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے، آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکان بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو، پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولیوں کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کی دعائیں صحیح وقت آنے پر قبول ضرور ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والے صرف سوچتے ہیں اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ تہجد کے لیے چن لیے گئے ہوتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے، اسی لیے تہجد اپنی خواہشوں کے پورا ہونے کے علاوہ اللہ سے محبت ہونے پر بھی پڑھا کریں۔ جسے اللہ کی محبت مل جائے، اس کی ہر مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا۔ وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو وہ بھی تمہارے سنگ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی اکیلے بندے کو کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ بس اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما تو وہ مجھے بھی تھام لے گا، گرنے نہیں دے گا۔ ان تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل، کیسا غم۔ جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ میرا اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے تو وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ، تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں ہے؟ اللہ واقف ہے۔ وہ تو درخت سے گرے ہر ایک پتے سے واقف ہے۔
تو تمہیں کیا لگتا ہے جب تم ٹوٹ کر گرتے ہوگے تو اسے معلوم نہیں؟ اسے سب معلوم ہو سکتا ہے کہ جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کے باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے صبر کی مثال پیش کر رہا ہو۔ جو خلا تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہارے نصیب کو پیارا کر رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا، اللہ کو اپنی کہانی سناؤ۔ حجت تک پہنچنا آسان نہیں، تمام حسرتوں کو مارنا پڑتا ہے۔ ہر اس خواہش کو ختم کر کے صرف اس امید سے اس پہر اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ تب دل میں یہ نہیں آتا کہ اللہ سے اپنی چاہت کو مانگنا ہے۔ دل میں چاہ ڈالنے والے رب العالمین نے نصیب میں بھی گنجائش رکھی ہوگی۔ آزمائش میں ڈالنے والے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر بھی تو رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ وہ دیری اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم لاڈ کرو اس سے، وہ تمہیں ماننے کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی، اللہ پاک کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن تو وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، وہ الحکیم ہے۔ اس نے اس مشکل میں بھی تو تمہاری ہی بہتری چھپا رکھی ہوگی۔ یقین رکھو ان درد بھرے لمحوں کے بعد ان کے معجزوں کی گھڑی ہوگی۔ معجزوں سے پہلے اکثر اپنی حدوں تک تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ رب سے کچھ مانگے اور وہ اپنے بندے کو نامراد لٹا دے؟ بس تم تھوڑا اور صبر کر لو، مایوس نہیں ہونا، بس صبر سے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ سونا رب تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا انشاءاللہ۔ مت انتظار کریں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو اندھیروں سے نکالے گا، کوئی آپ کو ہمت دلائے گا، کوئی آپ کو سہارا دے کر اٹھائے گا، ہاتھ پکڑ کر چلائے گا۔ اپنی ہمت، اپنا سہارا، اپنی امید خود بنیں، اٹھیں اور چل پڑیں اپنے رب کی خاطر، اس کی رسی کو تھام کر، اس کے رستے کی منزل پر اللہ سب بہتر کریں گے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے، تمہیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے، تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اے اللہ پاک، جو آپ کے کن فیکن کے منتظر ہیں، اللہ جی ان سب پر اپنے خاص فضل و کرم کر دیں، ان کی خوشی میں اپنی رضا شامل کر کے ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط کر دیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقے سب کی لی مراد پوری کر دیں۔ میری خوشی کو میرے لیے بہترین لکھ کر مجھے آسانی سے عطا کر دیں، آمین ثم آمین۔